بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں آصف حسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آصف حسی آفیشیل۔ اسٹوڈینٹس، آج آپ کو دانش اسکول کا بہترین اردو پیپر دینے جا رہا ہوں۔ یہ پیپر آپ کے لیے دو طرح سے انتہائی اہم ہے۔ پہلے نمبر پر تو اس پیپر میں اس تمام گرامر کو کور کیا گیا ہے جو دانش اسکول کے اردو پیپر کا حصہ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ایک بہترین ماڈل پیپر بھی ہے کیونکہ اس پیپر کو بالکل دانش اسکول کے پیپر کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آپ نے دانش اسکول کے اردو ٹیسٹ کے لیے اسٹوڈنٹ سے کس طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ دانش اسکول کا انٹری ٹیسٹ دسمبر 2024 میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ تاہم اسٹوڈنٹس، ایگزیکٹ ڈیٹ کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا۔ ایگزیکٹ ڈیٹ کا اعلان جو ہے اسٹوڈنٹس وہ داخلہ ٹیسٹ سے 20 دن پہلے کر دیا جائے گا۔ تاہم اسٹوڈنٹس یہاں یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ مضمون بھی دانش اسکول کی اردو پیپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو کے اسباق سے بھی خالی جگہ یا ملٹیپل چوائس والے سوال بنائے جا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہاں ایک اہم بات آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ دانش اسکول کے تمام سبجیکٹس کے ماڈل پیپر لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آپ نے دانش اسکول کے انٹری ٹیسٹ کے لیے کس طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس میرا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو تمام پیپر جو ہے PDF کی صورت میں واٹس ایپ کر دیے جائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آئیے چلتے ہیں پیپر کی طرف۔ سوال نمبر 1، ماضی شکیہ کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب: ایسے افعال جو گزرے ہوئے زمانے میں کاموں کے کرنے یا ہونے میں شک کو ظاہر کریں کہ ان سے متعلق کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا ماضی شکیہ کہلاتے ہیں۔ مثلا بچے نے دودھ پی لیا ہوگا، ثنا سکول سے آ گئی ہوگی۔ سوال نمبر 2، ماضی تمنائی شرطیہ کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب: ایسے جملے جن میں کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں تمنا اور شرط کے ساتھ پایا جائے اور جملوں کے آغاز میں تمنائی الفاظ جیسے کاش اور شرطیہ الفاظ جیسے اگر استعمال کیے گئے ہوں انہیں ماضی تمنائی یا شرطیہ جملے کہتے ہیں۔ مثلا اگر وہ محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہوتا، کاش میں آپ کی مدد کر سکتا۔ سوال نمبر 3، حروف جار کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب: وہ حروف جو اسم اور فعل کو ملانے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف جار کہلاتے ہیں۔ مثلا میں، سے، پر، تک، لیے، نیچے، اوپر، اس طرح کے الفاظ اسٹوڈنٹس۔ سوال نمبر 4، اس میں معرفہ کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب: کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلا علامہ محمد اقبال، لاہور، قرآن مجید۔ سوال نمبر 5، اس میں نکرہ کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب: کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ مثلا آدمی، شہر، سکول، دریا، ملک۔ سوال نمبر 2، ختمہ کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب: عبارت یا جملے میں جب بات مکمل ہو جائے تو وہاں ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ سوال نمبر 7، سکتہ کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب: جب کسی جملے میں دو یا دو سے زیادہ ایک طرح کے الفاظ ساتھ ساتھ آ جائیں تو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آخری لفظ کے ساتھ سکتہ کی بجائے لفظ اور لگاتے ہیں۔ مثلا نیک آدمی غریبوں، محتاجوں، مفلسوں اور مسکینوں کی مدد کرتا تھا، اس کے علاقے کے بچے، جوان اور بوڑھے سب اس کی عزت کرتے تھے۔ سوال نمبر 8، واوین کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب: جب کسی کا قول یا بات ہو بہو اسی کے انداز میں نقل کرنا مقصود ہو تو اسے واوین میں لکھا جاتا ہے۔ مثلا استاد صاحب نے کہا، اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ سوال نمبر 9، قوسین کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب: قوسین قوس کی جمع ہے، قوس کے معنی ہے کمان۔ قوسین میں دیے گئے الفاظ کسی امر کی وضاحت کے لیے دیے جاتے ہیں جو اصل عبارت کا لازمی حصہ نہیں ہوتے، انہیں جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ جملہ معترضہ کی علامت جملہ معترضہ کو عام عبارت سے الگ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا ڈاکٹر رابعہ صاحبہ دانتوں کی مشہور ڈاکٹر سے میں نے علاج کے لیے رجوع کیا۔
سوال نمبر 10 اسم کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب کسی بھی انسان، جانور، پرندے، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثلا کتاب اچھی ہے، اس جملے میں کتاب اسم ہے۔ سوال نمبر 11 فعل کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو وقت یا زمانے کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ مثلا احمد نے خط لکھا، اس جملے میں لکھا فعل ہے۔ سوال نمبر 12 فاعل کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب فاعل وہ کلمہ ہے جو کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا احمد نے خط لکھا، اس جملے میں احمد فاعل ہے۔ سوال نمبر 13 مفعول کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب مفعول وہ کلمہ ہے جس پر کوئی کام واقعہ ہوا ہو۔ مثلا احمد نے خط لکھا، اس جملے میں خط مفعول ہے۔ سوال نمبر 18 سابقے کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب ایسے حروف یا الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے لگائے جائیں اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیں سابقے کہلاتے ہیں۔ مثلا خوش ادا، خوش قسمت، خوش شکل۔ سوال نمبر 19 لاحقے کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب ایسے حروف یا الفاظ جو کسی لفظ کے بعد لگائے جائیں اور وہ الفاظ اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیں لاحقے کہلاتے ہیں۔ مثلا سوداگری، گداگری، سپاہ گری۔ ان الفاظ میں گری لاحقہ ہے۔ سوال نمبر 1 واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ کھنڈر، کھنڈرات، اخبارات، خبر، زائر، زائرین، وطن، اوطان۔ سوال نمبر 2 تعزیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ بنجر، زرخیز، سطح، گہرائی، قدیم، جدید، آفتاب، قمر۔ سوال نمبر 3 تعزیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ عہد، وعدہ، رشک، فخر، زوال، عروج، شجر، درخت۔ سوال نمبر 4 جملوں کو درست صورت میں لکھیں۔ غلط جملہ میری کمر میں درد ہے، درست جملہ میری کمر میں درد ہے۔ املا کی غلطی ہے اسٹوڈنٹس، اس میں درست کر لیں آپ۔ غلط جملہ میں نے جبل احد کا پہاڑ دیکھا، درست جملہ میں نے احد کا پہاڑ دیکھا۔ اس میں اسٹوڈنٹس زائد الفاظ کی غلطی ہے، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے جہاں پر یہ غلطی کی گئی ہے۔ سوال نمبر 3 غلط جملہ آج اتوار کا دن ہے، درست جملہ آج اتوار ہے۔ اس میں بھی اسٹوڈنٹس زائد الفاظ کی غلطی ہے، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 غلط جملہ تمام موم بتی روشن تھیں، درست جملہ تمام موم بتیاں روشن تھیں۔ اس میں اسٹوڈنٹس واحد جمع کی غلطی ہے، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ 5 غلط جملہ اس لفظ کی املا غلط ہے، درست جملہ اس لفظ کا املا غلط ہے۔ اس غلطی کو اسٹوڈنٹس آپ نے نوٹ کرنا ہے، اس طرح کے سوال بھی آپ کے پیپر کا حصہ ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5 خالی جگہ پر کریں۔ بانی پاکستان ہیں، جواب قائد اعظم محمد علی جناح۔ شہید ملت ہیں، جواب لیاقت علی خان۔ علی گڑھ تحریک کے بانی تھے، جواب سر سید احمد خان۔ 4 بابائے اردو کا لقب ہے، جواب مولوی عبدالحق۔ محترمہ فاطمہ جناح کا لقب ہے، جواب مادر ملت۔ حرف جار پر دائرہ لگائیں، وہ، پر، آسمان لکھنا صحیح جواب ہوگا اسٹوڈنٹس پر۔ اسم کے گرد دائرہ لگائیں، پینسل، کھیلنا، اوپر، صحیح جواب ہوگا اسٹوڈنٹس پینسل۔ اسم معرفہ کے گرد دائرہ لگائیں، وہ، علامہ اقبال، پینسل، لڑکی صحیح جواب ہوگا اسٹوڈنٹس علامہ اقبال۔ اسم نکرہ کے گرد دائرہ لگائیں، سبحان اللہ، افسوس، قائد اعظم، لڑکا صحیح جواب ہوگا اسٹوڈنٹس لڑکا۔ فعل کے گرد دائرہ لگائیں، پھول، کتاب، پڑھنا، قلم صحیح جواب ہوگا اسٹوڈنٹس پڑھنا۔ فاعل کے گرد دائرہ لگائیں، کتاب، آصف، پڑھنا، قلم صحیح جواب ہوگا اسٹوڈنٹس آصف۔ مفعول کے گرد دائرہ لگائیں، وہ، کتاب، پڑھنا، احمد صحیح جواب ہوگا اسٹوڈنٹس کتاب۔ حرف ندا کے گرد دائرہ لگائیں، ماشاءاللہ، ہیلو، اوہو، خوش ادا صحیح جواب ہوگا اسٹوڈنٹس ہیلو۔ حرف تعصف کے گرد دائرہ لگائیں، ارے، سپاہ گری، افسوس، صحین صحیح جواب ہوگا اسٹوڈنٹس افسوس۔ حرف استجاب کے گرد دائرہ لگائیں، ارے، اوہو، افسوس، سبحان اللہ صحیح جواب ہوگا اسٹوڈنٹس سبحان اللہ۔